معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی اقسام. اس اعتبار سے لفظ مفرد کی دو قسمیں، معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی تو متحد المعنی و متکثر المعنی. تو متحد المعنی اور متکثر المعنی یہ لفظ مفرد کی دو قسمیں ہیں. متحد المعنی وہ لفظ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہو جیسے زیدن، اور متکثر المعنی وہ لفظ مفرد جس کے ایک سے زائد معنی ہو جیسے لفظ عین. اس لفظ کے کئی معنی ہیں، مثلا آنکھ، پانی کا چشمہ، جاسوس، گھٹنا وغیرہ. پھر لفظ مفرد کی جو پہلی قسم متحد المعنی ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں، عالم، متواتی، مشکک. عالم، متواتی، مشکک یہ جو ہے لفظ مفرد کی جو پہلی قسم ہے، لفظ مفرد کی معنی کے وحدت اور کثرت کے اعتبار سے جو پہلی قسم ہے متحد المعنی، اس کی تین قسمیں ہیں، عالم، متواتی، مشکک. عالم وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک معنی ہوتا ہے اور وہ متعین اور خاص ہوتا ہے جیسے کہ زید ہے. اور متواتی اس کو کہتے ہیں، متواتی سب سے پہلے تواتر سے مشتق ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پورا صادقانہ، یا کہتے ہیں کہ یا متفق ہونا. اور اصطلاح میں جو متواتی کا مطلب ہوتا ہے، اس سے مراد وہ لفظ مفرد جس کا معنی متعین اور خاص نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بہت سارے افراد پر برابر صادق ہے. جیسے انسان کے اپنے تمام افراد پر، زید، عمر، بکر وغیرہ پر مساوی طور پر صادق آتا ہے. یہ نہیں کہ زید پر انسان کا صدق اولا اور پہلے ہو اور عمر پر غیر اولا اور بعد میں ہو، ایسا نہیں، بلکہ سب پر برابر آتا ہے. مطلب ایک سے زائد پر یہ صادق آتا ہے. تو کیا ہو گیا، لفظ مفرد کی معنی کے وحدت و کثرت کے اعتبار سے پہلے قسم تھی متحد المعنی، دوسری تھی متکثر المعنی. تو متحد المعنی کی تین قسم نکل کر آئی، عالم، متواتی، مشکک. تو عالم وہ ہے جو لفظ مفرد ہے، یعنی جو لفظ مفرد جو افراد پر متعین اور خاص ہوتا ہے جس کا فرق. تو جیسے زید ہے تو یہ خاص اور متعین ہے. اور متواتی وہ ہوتا ہے، متواتی تواتر سے مشتق ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر صادقانہ یا متفق ہونا. اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ مطلب اپنے افراد پر وہ لفظ مفرد جو اپنے افراد پر برابر صادق ہے، افراد پر برابر صادق ہے، خاص اور متعین نہیں بلکہ اپنے افراد پر برابر صادق ہے، جیسے زید، بکر، عمر وغیرہ. تو اس پر سب پر جو ہے برابر انسان جو ہے اس سب پر برابر، زید، عمر، بکر وغیرہ پر سب پر برابر صادق آ رہا ہے. اور مشکک لغوی معنی ہوتا ہے شک میں ڈالنے والا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو لیکن متعین اور خاص نہیں ہو، یعنی ایک ہی معنی ہو لیکن متعین اور خاص نہ ہو بلکہ بہت سارے افراد پر صادق ہے. بلکہ بہت سارے افراد پر ایسے صادقہ ہے کہ بعض پر اشد اور بعض پر اضعاف، بعض پر پہلے بعض پر بعد میں، جیسے وجود ابیض و اسود طویل وغیرہ الفاظ. مشکک وجود لفظ مفرد ہے اور یہ بہت سارے افراد پر بولا جاتا ہے وجود، مگر یہ سب پر برابر صادق نہیں ہوتا. جیسے وجود باپ کا بھی ہے اور بیٹے کا بھی، مگر باپ کا وجود پہلے اور بیٹے کا بعد میں، اور بیٹے کا بعد میں. ایسے ہی سفید کا اطلاق کہ بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم، جیسے ہاتھی کے دانت میں سفیدی کم ہے جب برف میں زیادہ ہے. وجود لفظ مفرد ہے اور یہ بہت سارے افراد پر بولا جاتا ہے مگر یہ سب پر برابر صادق نہیں آتا. جیسے وجود باپ کا بھی ہے اور بیٹے کا بھی، مگر باپ کا وجود پہلے ہے اور بیٹے کا بعد میں، مگر باپ کا وجود پہلے ہے اور بیٹے کا بعد میں. ایسے ہی سفید کا اطلاق کہ بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے اور بعض کم، جیسے ہاتھی کے دانت میں سفیدی کم ہے جبکہ برف میں زیادہ. مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب میں امتیازی حیثیت. مقدمۃ العلم مقدمۃ العلم اور مقدمۃ اس کو ہائی لائٹ کر دیا، ہائی لائٹ کر دیتے ہیں.
تو مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب میں امتیازی حیثیت یہ ہے کہ مقدمۃ العلوم تینوں امور تعریف موضوع اور غرض مجموعہ کا نام ہے مقدمۃ العلم، یعنی مقدمۃ العلم جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد تعریف موضوع غرض مراد لیا جائے گا، اور مقدمۃ الکتاب الفاظ کے مجموعہ کا نام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقدمۃ العلم کا تعلق معنی سے ہے جبکہ مقدمۃ الکتاب کا تعلق الفاظ سے ہے، اور دونوں میں حقیقی فرق تباین کا پایا جاتا ہے۔ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب میں فرق جو ہے تباین کا ہے، تباین کے اعتبار سے تباین کا فرق ہے، حقیقی فرق تباین کا ہے پایا جاتا ہے، اور مقدمۃ العلم جو ہے معنی مقدمۃ العلم سے مراد معنی ہوتے ہیں، اور مقدمۃ الکتاب سے مراد الفاظ کے مجموعہ کا نام ہے۔ مقدمۃ العلم تعریف موضوع اور غرض کے مجموعہ کا نام ہے۔